اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شوال 5 ہجری غزوہ خندق، ماہ ذیقعدہ 6 ہجری صلح حدیبیہ، ماہ ربیع الاول 7 ہجری فتح خیبر اور وسط ماہ ربیع الاول 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکاتب کے ساتھ سفیروں کو روانہ کرنا۔ تقریباً یہ 4 واقعات ایسے ہیں جنہوں نے ثابت کیا یا جن کے دوران یہ ثابت ہوا کہ اسلام کی تقدیر مکہ اور مدینہ کے گرد اب نہیں گھومتی، بلکہ عرب کے ہر قبیلے کے ہر فرد کو تقریباً یہ محسوس ہو گیا کہ اسلام کا دائرہ عرب سے بھی کہیں بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ربیع الاول 7 ہجری کو جو خطوط روانہ کیے تھے حکمرانوں کے لیے، ان کے جوابات نے یہ ظاہر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور دشمنوں کا دائرہ عرب سے اب کہیں وسیع ہو چکا ہے۔ تقریباً ماہ رجب 7 ہجری کو مکوکس کی طرف بھیجا جانے والا سفیر واپس آیا اور اس کے ساتھ مثبت جواب کے ساتھ ساتھ تحائف بھی تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے جوابات میں حبشہ، مصر، یمن اور عمان کے حکمران اسلام کی تائید کر چکے۔ ماہ ربیع الاول 7 ہجری فتح خیبر کے بعد اگلے 8 یا 9 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی مقیم رہے۔ 7 ہجری ماہ ذیقعدہ کو جیسے ہی صلح حدیبیہ کو 1 سال مکمل ہونے کے قریب آیا، اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی غرض سے مسلمانوں کو مکہ کی جانب تیاری کرنے کا حکم دیا۔ ماہ ذیقعدہ 7 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحابہ کے ہمراہ مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر کے دوران تقریباً 2000 مسلمان تھے اور تقریباً تمام مسلمان مسلح بھی تھے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر اسلحہ جمع کیا اور اس کی نگرانی کسی کے حوالے کی۔ اس کے بعد وعدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، عمرہ ادا کیا اور 3 دن قیام کے بعد واپس روانہ ہوئے۔ اس دوران مشرکین مکہ کافی تعداد میں مکہ سے باہر چلے گئے، کچھ ایسے تھے جو پہاڑوں پر چڑھ گئے اور مشاہدہ کرتے رہے۔ اس دوران تقریباً کوئی بڑا تصادم نہیں ہوا۔ تقریباً دونوں اطراف سے صلح حدیبیہ کی پاسداری کی گئی۔ عمرہ مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ پہنچے۔ اس کے بعد تقریباً اگلے 7 یا 8 ماہ رمضان 8 ہجری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی مقیم رہے۔ 7 ہجری کو کافی سارے نمایاں واقعات ہوئے، جن میں سب سے اہم اور نمایاں غزوہ خیبر کی فتح ہے۔ اسی سال ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں حضرت ماریہ آئیں، اور اسی سال ماہ صفر میں فدق کا واقعہ بھی ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی مہم پر تھے۔ اس دوران خیبر سے بہت سارے علاقے منسلک تھے اور ان علاقوں میں رہنے والے یہودی خیبر کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو خبردار کرنے کے بعد ان کے دیگر علاقے والوں کو بھی خبردار کیا، جن میں ایک فدق کا علاقہ تھا۔ یہاں کے رہنے والے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سننے کے بعد جنگ سے انکار کر دیا اور صلح نامہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہمراہ چند مسلمانوں کو روانہ کیا اور فدق والوں کو پیغام بھجوایا اور خبردار کیا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں یا پھر جنگ کی تیاری کر لیں۔ فدق والوں نے ہتھیار ڈال دیے اور تقریباً اپنی زمینوں کا آدھا حصہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ کیونکہ یہ زمینیں بغیر کسی جنگ کے حاصل ہوئیں، اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال فے یا ذاتی ملکیت قرار پایا، اور فدق کی باقی آدھی زمینیں یہودیوں کے پاس ہی تھیں۔ یہودی وہاں پر مقیم رہے اور کاشتکاری کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کی ذاتی زمینوں سے جو بھی آمدنی ہوتی اس کا حصہ غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا کرتے۔